بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے. حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعۃ الوداع، آئے ہم پڑھ گئے. آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں. اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا. پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہہ جائیں گے سمندر. فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی. یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے.
یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھیے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو. میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا, چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا, اٹھا کہہ. فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے, میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے, یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے, سسکتے تھے. ابو علی ہیٹی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا, اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا, میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں. اقبال رو پڑے. اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی, آخری. اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے. اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں. روز محشر عذر ہائے من پذیر, اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن, اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر, اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے اے اللہ, اگر تو نے ضرور لینا ہے اے اللہ, اگر ضرور ہی لینا حساب, اول تو میرا عذر مان لینا, میری کمزوری پہ رحم کرنا. اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا, اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا. اے اللہ مجھے شرم آئے گی. میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا, ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا, تو کیسے عمل کما, ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا, میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. حضرت ابو علی ہیٹی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا. فرماتے میں گیا, میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے. فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا, ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے, یہ تو محبوب سبحانی غوث سمدانی ہے, یہ تو وہ شخص ہے جو قدم لگائے تو اللہ ولایت عطا کرتا ہے. جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے, معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے, معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں. معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا, پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا. حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے, اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں, جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر. وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا. جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی, یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے, ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں, ٹکٹیں. بے نمازی جاہل ان پڑھ پیر ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو, تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے. وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق, کوئی شے پلے نہیں, ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان, ڈٹا ہوا. یہ حساب سنے. کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو. حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری, رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے.
پھر ہلایا، پانی پلایا، اٹھے، کہا حضور بات کی تھی، حدیث سنائے، پھر رونے لگے۔ ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا، ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے، ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے، ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے، بے عزتی دنیا کی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا، 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل، موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں، تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے، پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں، لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو سزا ملی تو سب سے سخت عالم کو ملے گی۔ دعا فرمائے اللہ میرے جیسے لوگوں کو ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، اور جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے نمبر پر سخی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، مالدار۔ رب فرمائے گا بول، کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس شام کی روٹی نہیں تھی، تجھے میں نے تیری تجوری بھر کے تجھے دولت عطا کی، تجھے وراثت میں نے مربے دیے، جائیدادیں دی، بتا۔ وہ کچھ وہ تھے سویرے مزدوری کرنے جاتے تھے، کما کے لاتے تھے، ہزاروں روپیہ تیری بینک میں پڑا تھا، بتا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ میں نے مسجد میں دیے، مدرسے میں دیے، 30 دن افطاریاں پکاتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو سارا کچھ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے۔ ہاں ہاں تیرا اعلان ہوا مسجد میں، لوگوں نے کہا وہ دیکھو کتنے پیسے دے رہا ہے، اس کا وہ دیکھو نام لکھا ہوا ہے ہسپتال کے ایک کونے میں کہ یہ والا بلاک فلاں سیٹھ صاحب نے بنایا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یہ کمرہ مدرسے کا اس نے بنایا، تو لکھ دیا گیا، نعرے لگ گئے، اب جا دوڑ جا۔ اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ فرمایا پھر شہید کھڑا کیا جائے گا، ہاں بھئی تجھے طاقت دی، ہمت دی، بتا کہاں خرچ کی، کہاں؟ اے اللہ شہید ہی ہو گیا۔ فرمایا وہ تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، بہادر کہیں، تیرے نام پہ روڈ کا نام رکھا جائے، تمغائے حسن کارکردگی ملے سو مل گیا۔ میرے لیے بتا کیا کر کے آیا ہے، میرے لیے، اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ بھائیو عذاب کڑا ہے، عذاب سخت ہے، حساب سخت ہے، اور جو حساب لینے والا ہے اس کو، میں نا تراویح ہو رہی تھی تو قاری صاحب نے ایک سورہ یاسین شروع کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں کہوں گا مجرم جو ہے نا وہ صفوں سے باہر آ جائے، صفوں سے باہر آ جائے۔ ایک ہمارے فزکس کے ٹیچر ہوتے تھے،
تو بڑی سخت چھڑی مارتے تھے. تو جب وہ قد بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا، اور اصول بڑے اچھے انسان تھے لیکن سخت تھے. تو مجھے یاد آتا تھا کہ جب وہ سویرے آ کے کہتے تھے جس نے کام نے لکھا وہ باہر نکل آئے. 2 قسم کی چوٹ لگتی تھی. ایک تو خیال یہ آتا تھا کہ شرمندگی بڑی ہوگی کہ سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور 2 3 4 ان کو کہا وہاں مرغے بن جاؤ. بڑی شرم آتی تھی. اور پھر جب وہ مارتے تھے تو اتنا سخت مارتے تھے کہ کئی دن تکلیف رہتی تھی، بتایا نہیں جاتا تھا. وہ اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ یار اس سے بچو کسی بھی طریقے. اور کسی کا کام رہ بھی جاتا تھا، کہتے تھے اس پیریڈ کی ڈیوٹی سبق یاد کر کے آنا ہے. سخت ٹیچر کے بارے میں تیرا میرا یہ رویہ ہے. تو یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہے تھے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو میں صف میں کھڑا تھا تو 2 قطرے میرے بہہ گئے آنسو کے. مجھے ساتھ بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے. اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے. میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے. یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتا ہے تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا. تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا. اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں. وقوع قیامت حق ہے. اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے. سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو. پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں. کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے. ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا. بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں. اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں. آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے. او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی. مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں. تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا. پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا. اب تو 1-2 نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا. کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے. حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت. اللہ فرماتے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے. جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا، بڑی پریشانیاں پالی ہیں، ایک پریشانی اور پال لو. جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سمرنے لگ جاتا ہے. یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے. حضرت عمر کا فرمان، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. خود کر لو اپنا حساب، خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو، چیک کر کے رکھو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے. آمین تو کہہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر حساب جنت عطا کرنے والا. فکر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام میں
اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے.